وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت کے ساتھ بارگاہ نبی میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. آج کی یہ بابرکت محفل جو حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں سجائی گئی ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ میری ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنے نبی حضور رحمت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہماری عقیدت ہماری محبت کی یہ حاضری تمامی احباب جس طرح بھی مجلس میں حاضر ہو کر تعاون کر کے جتنے بھی شامل ہیں اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آپ احباب کے سامنے یہ اس کی ایکو بند کرے کر سب کے برکت وہ باز پھیل رہی ہے سمجھ نہیں آئے گی. کر سکتے ہو کر سب سے کہیں اس کی ذرا ایکو بند کریں. یہ جو ڈر ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے. آپ احباب کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور سورت سورہ علم نشرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. یہ سورت وہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ہمارے نبی کی عظمتوں شانوں اور مقامات کو بلند فرمایا ہے اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ اس ایک آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے اور اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کر دی. یہ کتنی خوبصورت اور عجب سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے کہتا میرا ذکر کرو. شمس و قمر شجر و حجر چرند و پرند سابی اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں. لیکن خود اللہ کیا کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ سارے میرا ذکر کرتے ہیں. فرمایا اس ذکر کے اندر اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند فرما دیا. اسی لیے کسی نے کیا خوب فرمایا قرآن میں بیان پروردگار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا ہے
उस जिक्र के बुलंद करने की सूरत क्या है, ताकि हम भी अपने नबी करीम का जिक्र करने वालों में मैं भी शामिल हो जाऊं और आप भी शामिल हो जाएं। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अतानी जिब्रीलु, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमी बारगाह नबी में हाज़िर होते हैं। क़ाला इन्ना रब्बका यक़ूलु अतदरी कैफ़ा रफ़अतु ज़िक्रका, और आकर अर्ज़ करते हैं कि ए नबी, क्या आप जानते हैं कि आपके रब ने आपके ज़िक्र को कैसे बुलंद किया है? तो नबी रहमत ने फरमाया, अल्लाहु आलम, मेरा रब भी जानता है कि उसने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया। तो फरमाया कि अर्ज़ की कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आपका जिक्र इस तरह बुलंद किया है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जब जब मेरा जिक्र किया जाएगा तब तब आपका भी जिक्र किया जाएगा। अब इस बात को कैसे समझें कि अल्लाह के जिक्र के साथ नबी का जिक्र कैसे होता है? तो मुफस्सिर कुरान, दुनियाए इल्म का बहुत बड़ा इमाम हज़रत अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अल्लाह ने अपने ज़िक्र के साथ नबी का ज़िक्र कैसे किया। फरमाया, अनकाराना इस्महू बि इस्मिही, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को जोड़ दिया है। फरमाया, देखो जब तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे क्या फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे में जिक्र अपना, साथ जिक्र महबूब का। अजान में फरमाया कि ए दुनिया इस्लाम के अजान देने वालों, जब तुम ये गवाही दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, फरमाया उसके बाद ये गवाही तब कबूल होगी कि फौरन बाद ये कहा करो, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरी तौहीद की गवाही दो, तो उसके साथ मेरे महबूब का जिक्र करो, मेरे नबी की रिसालत की गवाही दो। और नमाज देखो, अल्लाह अकबर अल्लाह का जिक्र है, सूरत फातिहा अल्लाह का जिक्र है, सुभान रब्बी अल अज़ीम अल्लाह का जिक्र है, सुभान रब्बी अल आला अल्लाह का जिक्र है। लेकिन जब हम अत्तहियात बैठते हैं, अल्लाह फरमाता है इससे पहले मेरा जिक्र तुमने कर लिया, खड़े होकर भी सुभान रब्बी अल अज़ीम के साथ सुभान रब्बी अल आला। अब अदब और मोहब्बत की बात है, अब अत्तहियात बैठे हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहोगे तब मैं तुम्हारी नमाज को कबूल फरमा दूंगा। तो जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपना जिक्र किया, साथ साथ अपने महबूब के जिक्र का भी चर्चा किया। और फिर देखे कुरान पाक में महबूब की इताअत को अपनी इताअत के साथ मिला दिया, महबूब की रज़ा को अपनी रज़ा के साथ मिलाया, और फरिश्तों को हुक्म दिया तुम भी दुरूद पढ़ो। ऐ कायनात के ईमान लाने वालों, तुम भी हर लम्हा दुरूद पढ़ो। फरिश्ते 24 घंटे हमारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, उनकी एक ही ड्यूटी है, खुद भी दरूद पढ़ते हैं, और जहां दरूद पढ़ा जाता उनका दरूद बारगाह नबी में पहुंचाते रहते हैं। ये दरूद के जरिए अल्लाह ने अपने नबी के जिक्र को बुलंद फरमाया। फिर कुरान पाक में जब भी अपने नबी को खिताब किया, जब हुजूर अपने ऊपर चादर ओढ़ते हैं तो रब क्या फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी। फिर हुजूर अपने ऊपर लिहाफ रखते हैं, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ लिहाफ ओढ़ने वाले, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। अल्लाह मोहब्बत के अलकाबात से महबूब जो जो अदा करते थे, अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। और जब तक ये दुनिया कायम है, कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह का भी जिक्र हो रहा है, मोहम्मद अरबी का भी जिक्र हो रहा है। इसलिए हमारे आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा।
یہ ہر لمحہ ذکر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی اور اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح یہ تاریخ کی باتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا کتنا ذکر کیا۔ ہمارا پڑوس ملک ہندوستان ہے، اس کے اندر کہتے ایک سرخ گلاب کا پھول ہے اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر سفید رنگ میں کیا لکھا گیا؟ لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گلاب کی پتیوں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا۔ حضرت علامہ سمنتاری علیہ رحمہ شفا شریف کے اندر قاضی ایاز فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کو دیکھا گیا اس کے جسم کے دونوں سائڈ، ایک سائڈ پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، دوسری سائڈ پر محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے، اور یہ تاریخ کی حق باتیں ہیں کہ کس طرح نبی، کوئی دلیل نہ بھی ہو تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو کی کتنے مقامات پر فرمایا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اس طرح اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ اور اس کی دوسری نشانی، حضور نبی رحمت کے دنیا میں آنے سے پہلے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جو پہلی کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئی، اللہ نے ان کتابوں میں بھی ہمارے محمد عربی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ آپ تورات کو جانتے ہو، تورات کی تلاوت کرتے ہو، مجھے بتاؤ کیف تجد نعت رسول اللہ فی التورات، اللہ نے تورات کے اندر ہمارے نبی کا ذکر کیسے کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے پڑھا ہے ناجدہ محمد بن عبداللہ، کہ اللہ نے حضور کا بھی نام لکھا ہے اور حضور کے والد گرامی کا نام بھی لکھا۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی لکھی ہے کہ وہ جو آخر الزمان نبی ہے وہ مکے میں پیدا ہوگا، مدینہ میں ہجرت کرے گا، یہ شام ہر علاقوں کی طرف اسی کی سلطنت ہوگی۔ اور فرمایا وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا کہ جو اس کے ساتھ برائی کرے گا وہ اس کے ساتھ نیکی کرے گا، جو ظلم کرے گا اسے معاف کرنے والا ہوگا۔ پھر آپ کی امت کی بھی تعریف ہے، فرمایا ان کی امت کیسی ہے؟ الحمادون یحمدون اللہ فی کل سرائن و درائن، اس نبی کی امت کی بھی شان ہے، وہ اپنے اللہ کا اتنا شکر کریں گے، تکلیف آئے گی تب بھی شکر کریں گے، خوشی ملے گی تب بھی شکر کریں گے۔ تو یہ، اور پھر فرمایا وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ، وہ اپنے اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں گے۔ اور اگلی صفت کیا ہے؟ فرمایا یہ تورات میں لکھا ہے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہے کہ حضور کی امت کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ وضو کے ساتھ اپنے جسم کو چمکانے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا جب دنیا میں مؤذن اذان دے گا، فرمایا وہ اذان تو زمین میں دے گا لیکن اس اذان کی آواز آسمان کی فضاؤں میں بھی گونجتی رہے گی۔ اب یہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی عظمتیں، ہمارے نبی کے ذکر کیا، آپ کی امت کا ذکر کر کے اس طرح اللہ نے ہمارے نبی کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ بھی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو بڑے کمالات عطا فرمائے، بہت زیادہ کمالات سے، بہت زیادہ معجزات سے، صورت اور سیرت کے کمال سے اللہ نے ہمارے نبی کو نوازا ہے۔ یہ ایک ایمان افروز حدیث ہے کہ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی۔ اب صحابہ کرام آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔
اب صحابہ آپس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی. حضور ان کے پاس آگے فرمایا میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم جو تعجب کر رہے ہو اور جو تم نے کہا یہ حق ہے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، یہ سچ ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے، یہ سچ ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت آدم صفی اللہ ہیں. اب سنو میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. وہ خلیل ہے، وہ کلیم ہے. انا حبیب اللہ، میرے اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا. اور پھر فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی. پھر حضور نبی کریم نے آگے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے قبر سے میری قبر کو کھولا جائے گا. پھر فرمایا جنت کا دروازے کو میں کھولوں گا. اللہ جنت میں سب سے پہلے مجھے داخل کرے گا. میں اللہ نے مجھے پہلوں پر بھی عزت دی ہے، بعد والوں پر بھی اللہ نے عزت عطا فرمائی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس اعتبار سے بلند کیا کہ جو مرتبے، جو مقام، انبیاء کرام اللہ کے بڑے مقدس افراد ہیں. سارے نبی اس عزت والے ہیں، لیکن اللہ نے خود ہمارے نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنایا. اسی لیے کسی نے کہا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں مگر آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام شفیع انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا. تو یہ نبی کریم رؤوف الرحیم، اے اللہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے کہ جن کو تو نے ہر طرح کا کمال عطا فرمایا، ہر طرح کا مرتبہ عطا فرمایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت کا ذکر کرتے اس طرح بھی فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تو ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. بعض گناہگار بدکار وہ بائیں ہاتھ والے، بعض نیک وہ دائیں ہاتھ والے، اور جو ان سے بھی نیک ہیں، نیکیوں میں آگے سبقت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے بہتر گروہ میں شامل فرمایا. پھر فرمایا ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا، مجھے بہتر قبیلے میں رکھا. پھر قبیلوں کو خاندان میں تقسیم کیا، مجھے اللہ نے بہتر خاندان عطا کیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والو تم بڑے پاک ہو، میں نے تمہیں ہر قسم کی پاکیزگی عطا فرمائی. تو حضور کو خلق کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، آپ کو خاندان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دے کر اللہ نے اپنے نبی کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کے کمالات کا ذکر فرمایا. تو یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں عطا کی. اور اسی طرح عالم ارواح، یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب وہاں انبیاء بھی تھے، تمام لوگ تھے. تو عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اگر تمہارے دور کے اندر میرا آخر الزمان نبی محمد عربی آ جائیں تو تم پر لازم ہے کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنی ہے. تم نے اپنی شریعت پر عمل نہیں کرنا، محمد عربی کی شریعت پر عمل کرنا. اب عالم ارواح کہ جب کہ ابھی تک یہ کوئی جسم والا معاملہ نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر فرما دیا تو پھر وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ تیرے گھر کو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، اب اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آخر الزمان نبی محمد عربی کو بھیج دے. اس لیے حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، وہ دعا کرتے رہے، اللہ نے میری صورت میں ان کی دعا کو قبول فرما دیا. تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمتیں، نماز میں ذکر اللہ کا ہے، حضور کا ہے، اذان میں ذکر اللہ کا ہے، ساتھ حضور کا ہے، کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ حضور کا ذکر۔ تو اس طرح ورفعنا لک ذکرک، اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی، نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ اور اسی اعتبار سے دلائل النبوہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے۔ ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے کرتے یہ کہا کہ اللہ، میں تجھ سے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا، اے آدم، تم کیسے ان کو جانتے ہو؟ فرمایا، عرض کی کہ باری تعالیٰ میں اس طرح جانتا ہوں کہ میں نے عرش اور جنت کے جو دروازے پائیدان ہیں ان میں نے دیکھا ہے، اور جنت کے اندر جو درختوں کے پتے ہیں ان پر بھی میں نے دیکھا ہے، اور فرشتوں پر کو بھی دیکھا ہے کہ وہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، اس کے ساتھ انہیں محمد رسول اللہ بھی لکھا۔ تو میں سمجھ گیا کہ جس ہستی کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ ملا رہا ہے، یہ اللہ کو سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کے ذکر کی جو بلندیاں، یہ میں نے روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو اس کے اندر ایک سبق، ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کی امت ہیں، کہ ہم اپنے نبی کا ذکر کیسے کریں۔ اللہ نے جو پورا نظام دیا، قرآن، اذان، نماز، کلمہ، ہر جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ اب نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، تو آپ ان نیکیوں کو اختیار کریں جہاں یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز فرض ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں یہ نیت کر کے آپ وضو کر کے نماز پڑھنے آئے کریں گے کہ یہ نماز تو اللہ کا فرض ہے، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کی نیت کرتا ہوں، اس طرح اللہ کا بھی ذکر ہوگا اور محبوب کریم کا بھی ذکر ہوگا۔ میں سچ بولتا ہوں کہ میرے نبی کی سنت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا کہ میرے نبی نے منع فرمایا، میں امانت دار بن جاؤں، میں سچا بن جاؤں، میں روزے دار بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں کہ میرے نبی نے نماز پڑھی ہے، میں حق بات کروں کہ میرے نبی نے کی ہے، مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، مجھے اپنے نبی سے محبت ہے۔ تو یہ ذکر بلند ہم نے ذکر کرنا ہے، نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے، حج کر کے، تو اس میں نیت کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام تو اس قدر اللہ کے نبی کی تابع داری کرتے تھے، اس قدر ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، نبی کی محبت میں آپ کے سنتوں کو، ایک ایک بات کو وہ تلاش کرتے تھے۔ صحابہ سے پوچھتے تھے، بتاؤ میرے نبی کھاتے کیسے تھے، میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے، میرے نبی کے لیٹنے کا طریقہ کیا ہے، نبی کریم کنگھی کیسے کرتے تھے، حضور مسکراتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے۔ اور صحابہ کرام نے کوئی طریقہ دیکھا، بات سمجھ آئی نہ آئی، اس پر عمل کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے ہیں تو دوران وضو آپ مسکرانا شروع ہو گئے، پاس جو کھڑے ہیں پوچھنے لگے کہ یہ حضرت آپ وضو کر رہے ہیں، یہ موقع بنتا نہیں ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا، ایک دن اسی طرح میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی کریم وضو فرما رہے ہیں، دوران وضو وہ مسکرا رہے تھے، میں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرتا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں۔ یعنی صحابہ نے اس حد تک
کہ حضور وضو کرتے مسکرائے، وہ بھی مسکرا رہے۔ پوچھا کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا مسکرا رہے، میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ یعنی اس قدر تابع داری۔ اور انہوں نے پھر نمازیں پڑھی، سچ بات کی، حق حلال کھایا۔ تو یہ ہم محبت کے اندر دیکھیں چراغاں کرتے ہیں، اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ ساری محبتیں اللہ کے فضل سے قبول ہونے والی۔ اسی طرح یہ محبت کی جھنڈی، نماز کی جھنڈی بھی اپنے دل میں لگائیں، سچ کی، ذکر کی، کہ ہم وعدہ کریں ہم نماز میں کمی نہیں کریں گے، کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے میں نماز پڑھوں گا، سچ بولنا میرے آقا کی سنت ہے میں سچ بولوں گا۔ تو اس طرح یہ نبی کریم کے ذکر کی بلندی کے اندر ہم شامل ہو جائیں۔ اس طرح حضور کل قیامت کا دن کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی باپ ماں دوست پیسہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں اگر وفا چاہتے ہو کہ وہاں نبی ہماری شفاعت کریں، چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ بان ہو جائے، کل قیامت اور قبر کے اندر ہماری مدد ہو جائے، آج نبی اور اللہ سے وفا کرو، کل قیامت میں وہ تم سے بھی وفا فرمانے والے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے محشر میں گر تو مان گے۔ تو آج ہی ہمیں اپنے نبی کے ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ جب کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے تو وہ ذکر اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا۔ تو اس اعتبار سے درود و سلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس لیے خدا را اپنے آپ کو سجدوں کی، اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں۔ ایک اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ تعالیٰ ساری عزتوں کے تاج عطا فرمانے والا۔ تو یہ آج کا درس، آج کا پیغام، اس میلاد النبی کا پیغام یہ نہ کوئی دوسرا دیکھ کر ہم نماز چھوڑیں اور کہے کہ یار محفلیں کرتے اور یہ نماز نہیں پڑھتا، یار ہماری وجہ سے کوئی حضور کی کو بات کرے، یہ وفا نہیں ہے، یہ محبت نہیں۔ اس لیے اپنا یہ وقت نماز میں، ذکر میں، درود پاک پڑھیں، ذکر کریں، اور جس طرح کے آج کے حالات ہیں، معاشی تنگی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پریشانیاں ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ سائنس اس کا حل نہیں بتاتی، کمپیوٹر اس کا حل نہیں بتاتا، فزکس کیمسٹری میتھ اس کا حل نہیں بتاتا۔ اس کا حل کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے اور مدینے والا ہمیں بتاتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، تم اپنی اصلاح کر لو، اللہ تمہاری بہتری فرما دے گا، اللہ تمہارے معاملات میں خیر فرما دے گا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پڑھا، جو سنا، جو سنایا، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی احباب جو محبت سے آپ نے نبی کی ذکر کی محفل میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب لنگر تیار ہے، دعا کریں۔ اچھا اب ہم دعا کے بعد آپ نے اٹھنا، لنگر مسجد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا قاضی الحاجات، یا کافی المہمات، یا دافع البلیات، یا منزل البرکات، یا ارحم الراحمین، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا خیر المنزلین، یا خیر الناصرین، یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، اے عظمتوں والے رب، اے آسمان و زمین کے رب، اے تمام فرشتوں کے رب، اے تمام نبیوں کے رب، اے محمد عربی کے رب، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس تمام کا ثواب جو
تیری شان تو عطا کرنے والا ہے۔ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع انبیاء کرام، ہمارے آقا کے والدین کریمین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواجات اور تمام اولیاء کاملین، علماء حق، تمام اہل ایمان جو چلے گئے، حاضرین محفل کے جتنے بھی دور کے قریب کے اہل ایمان چلے گئے، اے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہے شفا عطا فرما۔ لہٰذا یہ جو آنکھوں کی وبا پھیلی ہے، اے شفا دینے والے ہمیں شفا عطا فرما دے، روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا کر، سب کے دکھ تکلیفیں مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ بیٹیوں بہنوں بیٹوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں، ہمیں اگر سہارا ہے تو تیری رحمت کا، ہمیں اگر آسرا ہے تو تیری رحمت کا۔ یا اللہ سب پر کرم فرما، یا اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا، کچھ دعائیں لبوں پر ہے تو جانتا ہے، ہم محتاج ہیں تو دینے والا ہے، ہم سوالی ہیں تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ سب کی ظاہری باطنی معاشی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بچے بیرون ملک حلال رزق کے لیے گئے ہیں اے اللہ ان کو وہاں کی پریشانیاں بھی دور فرما، جو اس معاملے میں پریشان ہیں ویزوں کے معاملے میں اللہ ان کی بھی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمیں ایک اور نیک بنا، یا اللہ ایک اور نیک بنا، اس مسجد کو ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تیرا فضل ہے، اس کو قبول فرما۔ دامے درہمے سخنے قدمے جو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، یہ محبت سے دیکھتے ہیں اللہ انہیں بھی برکت عطا فرما، سب پر رحمت فرما۔ اے اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، یا اللہ نصیب اچھے فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمیں رشتوں کی قدر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت غلامی اور اتباع عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ اس مسجد کے نمازی جوان بوڑھے بچے سبھی محلے میں جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں اے اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ معاشی تنگی دور فرما، یا اللہ مہنگائی کے طوفان سے ہمیں نجات عطا کر۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں ہم سے فرائض میں کمی ہوئی، تیرے ذکر میں کمی ہوئی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، ہماری غفلت ذکر میں بدل دے، بیماریاں شفا میں بدل دے، دکھ سکھ میں بدل دے۔ اے اللہ جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے بیٹھے ہیں دامنے در میں سخنے قدمے، بھائی آصف شبیر صاحب انتظامیہ، اور جنہوں نے بھی آج کے لنگر میں بھی کا اہتمام کیا، یا اللہ ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، اور ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا۔ یا اللہ سچا پکا نمازی بنا، ہمیں مسجد سے ذکر سے پیار عطا فرما۔ یا اللہ سب پر رحمتیں فرما، جنہوں نے بھی دعا کر کہا جن کے گھروں میں کوئی پریشانیاں اللہ پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، بڑوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا۔ یا اللہ یہ قبول فرما لے، یا اللہ ہم پر فضل فرما، ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی مقبول حاضریاں عطا فرما، جنہوں نے درخواستیں دی ہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ حاضریاں قبول فرما، ہم سب پر رحم فرما۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہمارے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام